کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہے بھی یا صرف ایک ایلوژن؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ویڈیو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری یہ آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ممکن ہے یہ سب بھی ایک دھوکہ ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد تاج سپرا، اور اگر آپ ایسی باتیں سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو آپ کے یقین کو ہلا دیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ آج کے دور میں اے آئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل چکی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر دھندلی ہو چکی ہے، بلکہ کئی دفعہ غائب ہی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ہم انسان نقلی مگر بالکل اصلی لگنے والی دنیا بنا سکتے ہیں تو پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم خود کسی ایسی ہی دنیا کا حصہ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے میٹرکس میں لوگ ایک جھوٹی حقیقت میں جی رہے تھے؟ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ نہیں، اسے کہتے ہیں سیمولیشن تھیوری۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ بریلینٹ مائنڈز جیسے ایلون مسک اس آئیڈیا کو کافی سیریسلی لیتے ہیں، لیکن یہ تھیوری جتنی دلچسپ ہے اتنی ہی کمزور بھی، اور شاید اس کا جواب ہمیں سائنس سے بھی آگے ایک صدیوں پرانے نظریے میں ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف ڈر ہے یا واقعی کوئی تھیوری بھی ہے جو اس شک کو جنم دیتی ہے؟ اللہ نور السماوات تو آخر یہ سیمولیشن تھیوری ہے کیا؟ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ایک سپر ایڈوانسڈ ویڈیو گیم۔ بس سوچئے، ایک ایسی گیم جس کے گرافکس اتنے ریئل ہوں اور جس کے نان پلیئر کیریکٹرز یعنی این پی سیز اتنے سمارٹ ہوں کہ انہیں لگتا ہو وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ ان کی پوری دنیا، ان کا آسمان، ان کے پہاڑ، یہاں تک کہ ان کی یادیں سب لاکھوں کروڑوں لائنز آف کوڈ پر چل رہی ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی دنیا کے کچھ اٹل نیم جیسے گریوٹی یا سپیڈ آف لائٹ اصل میں اس گیم کی پروگرامنگ کی حد ہے، اس کی لیمیٹیشنز۔ سیمولیشن تھیوری کہتی ہے کہ کیا پتا ہم بھی ایسے ہی کسی سپر ایڈوانسڈ کمپیوٹر سیمولیشن کے انجان کردار ہوں۔ یہ آئیڈیا 2003 میں فلاسفر نک بوسٹرم نے پاپولرائز کیا۔ ان کا لاجک بڑا سیدھا تھا، اگر مستقبل میں انسان اتنے طاقتور کمپیوٹر بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے پوروجوں یعنی ہم لوگوں کی سیمولیشن چلا سکے تو وہ ایسا ضرور کرے گا، اور صرف ایک بار نہیں، ہزاروں لاکھوں بار۔ ایسے میں اتنی ساری نقلی دنیایں ہوں گی اور صرف ایک اصلی یعنی بیس ریالٹی۔ تو اسٹیٹسٹکس کے حساب سے اس بات کا چانس کہ ہم اس ایک اصلی دنیا میں ہوں نہ کے برابر رہ جاتا ہے۔ زیادہ ممکن یہی لگتا ہے کہ ہم ان لاکھوں کروڑوں سیمولیشنز میں سے کسی ایک میں جی رہے ہیں۔ یہ سوچ ہی انسان کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیتی ہے کہ ہماری پوری زندگی، ہمارے رشتے، ہمارے سپنے شاید کسی اور کی ہارڈ ڈرائیو پر چل رہا ایک پروگرام ہو۔ یہ تھیوری سن کر دماغ ہل جاتا ہے، لیکن صرف سوچنا کافی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے، کیا سائنس اس شک کو سپورٹ کرتی بھی ہے؟ اللہ نور السماوات تو والارض۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی ثبوت ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ دنیا ایک سیمولیشن ہو سکتی ہے؟ اس تھیوری کے سپورٹ میں کچھ لوگ کچھ عجیب سائنٹیفک آبزرویشنز کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوانٹم آبزرور ایفیکٹ۔ کوانٹم فزکس کا ایک مشہور کانسیپٹ ہے آبزرور ایفیکٹ۔ چھوٹے پارٹیکلز تب تک واضح صورت میں نہیں آتے جب تک انہیں آبزرو نہ کیا جائے۔ یہیں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یونیورس بھی رینڈر آن ڈیمانڈ پر چل رہا ہو، بالکل ویڈیو گیم کی طرح۔ سوچئے، اگر آپ گیم پاز کر دیں تو کیا کیریکٹر کو پتا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، زیادہ تر فزسسٹس کے مطابق آبزرور ایفیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ریالٹی تب بنتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ صرف میجرمنٹ کا طریقہ ہے، یعنی یہ ثبوت نہیں، صرف ایک غلط تفسیر ہے۔ پھر بات ہوتی ہے سپیڈ آف لائٹ کی، یونیورس کی سب سے بڑی حد۔ کچھ لوگ اسے یونیورس کی پروسیسنگ لمٹ کہتے ہیں، لیکن سوچئے، اگر انٹرنیٹ سلو ہو جائے تو کیا دنیا فیک ہو جاتی ہے؟ فزکس کے مطابق سپیڈ آف لائٹ ایک نیچرل کانسٹنٹ ہے، نہ کہ کسی کمپیوٹر کا پروسیسر، اس لیے یہ دعویٰ بھی اندازہ ہی رہتا ہے۔ پھر آتا ہے کانسیپٹ انفو ڈائنامکس کا۔ فزسسٹ میلون واپسن کا کہنا ہے کہ انفارمیشن سسٹمز میں انٹروپی کم ہوتی ہے، جیسے ڈیٹا کمپریشن، مگر سائنس کمیونٹی یہاں واضح ہے، یہ آئیڈیا ابھی صرف سپیکولیشن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے، کچھ دلچسپ تھیریز مگر کوئی سالڈ ثبوت نہیں، اور اب سائنس خود ایک قدم آگے بڑھ کر اس پوری سیمولیشن تھیوری کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ایسی باتیں پسند ہیں جہاں سائنس اور فلسفی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور نیچے کامنٹس میں لکھیے کہ آپ کو یہ تھیوری کتنی بلیویبل لگتی ہے، کیونکہ اب بات آ رہی ہے اس تھیوری کے خلاف سب سے بھاری دلیل کی۔ 2025 میں
यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ओकेनागन के रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की जो सिमुलेशन थ्योरी की बुनियाद हिला देती है। डॉक्टर मीर फैजल और उनकी टीम का कहना है कि हमारे यूनिवर्स को सिमुलेट करना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि मैथमेटिकली नामुमकिन है। उन्होंने गुडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम का हवाला देते हुए बताया कि रियलिटी अपनी बुनियाद पर नॉन एल्गोरिथमिक है। सीधी जुबान में हमारी हकीकत को समझने के लिए सिर्फ कोड या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस काफी नहीं, और क्योंकि हर कंप्यूटर एल्गोरिथम पर ही चलता है, इसलिए कोई भी सिस्टम चाहे कितना ही पावरफुल हो हमारी रियलिटी को मुकम्मल तौर पर कॉपी नहीं कर सकता। यानी ये सिर्फ थ्योरी नहीं टूट रही, इसका मैथ ही जवाब दे रहा है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल तो अगर सिमुलेशन थ्योरी साइंटिफिक तौर पर इतनी कमजोर है और अब इसके खिलाफ इतने मजबूत दलाइल भी मौजूद हैं, तो फिर ये आइडिया हमें इतना मुतासिर क्यों करता है? हम इस सवाल से इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं कि क्या ये दुनिया असली है? शायद इसलिए क्योंकि ये सवाल एक और भी गहरे सवाल से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया का मकसद क्या है? अगर हम वाकई एक सिमुलेशन है जिसे किसी अनजान प्रोग्रामर ने सिर्फ तजर्बे या तफरीह के लिए बनाया हो, तो फिर हमारी जिंदगी का कोई वजन नहीं रहता। अच्छा या बुरा सब बेमानी हो जाता है। हम बस डिजिटल कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ खाली नहीं, अंधेरी भी है। मगर क्या हो अगर ये दुनिया धोखा तो हो लेकिन बेमकसद ना हो? यहीं पर एक सदियों पुराना नजरिया सामने आता है, एक ऐसा तस्वुर जो 1400 साल से भी पहले पेश किया गया, उस वक्त जब कंप्यूटर का तस्वुर भी मौजूद नहीं था। ये इस्लाम का नजरिया है इस दुनिया के बारे में। अगर साइंस खुद कह रही है कि ये सब मुमकिन नहीं, तो फिर भी ये ख्याल हमें छोड़ता क्यों नहीं? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल शायद इसलिए कि हम साइंस से ज्यादा मकसद की तलाश में हैं। इस्लाम में इस संसार को दुनिया कहा जाता है, जिसका लफ्जी मतलब है नीचे वाली या करीबी चीज, और कुरान बार बार इसकी हकीकत को बयान करता है। सूरह अल हदीद आयत 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जान लो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल और तमाशा और जीनत और आपस में फख्र और मालो औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। ये अल्फाज सुनकर बिल्कुल वही एहसास होता है जो सिमुलेशन थ्योरी पैदा करती है, एक खेल, एक इल्यूजन। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है, ये सिमुलेशन किसी अनजान प्रोग्रामर की नहीं, ये एक अजीम सब कुछ जानने वाले क्रिएटर यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बनाया हुआ एक इम्तिहान है। कुरान एक और मकाम पर कहता है, सूरह अल अंबिया आयत 35 में, हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हें शर और खैर से आजमाते हैं फितने के तौर पर, और तुम्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है। ये आयत पूरी तस्वीर वाज़ेह कर देती है। ये दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ की हर चीज, खुशी, गम, अमीरी, गरीबी, सेहत, बीमारी, सब इस इम्तिहान का हिस्सा है। हम यहाँ बेजान डिजिटल कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि हमें आजाद मर्जी दी गई है और हमारा हर फैसला रिकॉर्ड हो रहा है। मशहूर इस्लामिक फिलोसोफर इमाम अल गज़ाली ने इस तस्वुर को निहायत खूबसूरती से समझाया। उनका फ्रेमवर्क बताता है कि यूनिवर्स अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर चलता है। ये कवानीन जैसे ग्रेविटी साइंस से टकराते नहीं, बल्कि उसे मकसद देते हैं। ये बस वो नियम हैं जिनके जरिए ये इम्तिहान जारी है। तो जहां एआई और डीप फेक्स हमें एक बेमकसद सिमुलेटेड रियलिटी का खौफ दिखाते हैं, वहीं इस्लाम एक ऐसी इल्यूजरी रियलिटी पेश करता है जो मकसद से भरी हुई है। अब सवाल सिर्फ थ्योरी का नहीं रहा, अब सवाल ये है कि कौन सा तसव्वुर जिंदगी को वजन देता है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल चलिए अब इन दोनों तस्वुरात को सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहले सिमुलेशन थ्योरी। क्रिएटर एक अनजान एडवांस सिविलाइजेशन या कोई प्रोग्रामर। मुमकिन है हम किसी के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों। पर्पस वाज़ेह नहीं, तफरीह, रिसर्च या शायद कोई मकसद ही नहीं। आर रोल मुमकिन है हम कॉम्प्लेक्स एआई प्रोग्राम्स हों जिनके पास असली फ्री विल ना हो। कॉन्सिक्वेंस हमारे एक्शंस का कोई हकीकी नतीजा नहीं। गेम खत्म, सब खत्म। अब देखते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुनिया। क्रिएटर अल्लाह, अल अलीम और अल हकीम। पर्पस बिल्कुल वाज़ेह, ये देखना कि हम क्या चुनते हैं। ये एक इम्तिहान है। आर रोल हम अशरफुल मखलूकात हैं जिन्हें रूह, शऊर और आज़ाद मर्जी दी गई है। कॉन्सिक्वेंस हर अमल का हिसाब। ये जिंदगी एक दफा मिलने वाला मौका है जिसके बाद हमेशा रहने वाली हकीकत आखिरा है। सिमुलेशन थ्योरी अक्सर हमें एक ऐसी सोच में धकेल देती है जहां लगता है कि जब कुछ भी रियल नहीं तो कुछ भी अहमियत नहीं रखता। ये जिम्मेदारी से भागने का दरवाजा खोलता है। इसके बरक्स
اسلام کا نظریہ اس دھوکے والی دنیا کو بھی قیمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ہاں یہ ایک ایلیوژن ہے، مگر یہ بیکار نہیں، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، یہاں کی گئی ہر چوائس ہمیشہ کے لیے لکھی جاتی ہے اور یہیں پر فیصلہ ہوتا ہے، صرف یقین کا نہیں بلکہ جینے کے طریقے کا۔ اللہ نور السماوات تو والارض کیا یہ دنیا ایک AI سیمولیشن ہے؟ سائنس خاص کر UBC کی ریسرچ کے بعد اس خیال کے خلاف مضبوط دلیل پیش کر رہی ہے۔ یہ کیری شاید اس ڈر سے پیدا ہوئی ہے جہاں ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ہم اپنی ہی حقیقت پر شک کرنے لگے ہیں، لیکن شاید ہم غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ شاید بہتر سوال یہ نہیں کہ کیا یہ دنیا سیمولیشن ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس ریالٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے ایک بے مقصد گیم سمجھ کر بس گزرنا چاہتے ہیں یا اسے ایک امتحان سمجھ کر ہوش کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ چاہے آپ AI کی بنائی دنیا میں ہوں یا اللہ کی بنائی دنیا میں، آخر کار انتخاب آپ کا ہے۔ آپ اسے کھیل سمجھ کر ختم کریں گے یا امتحان سمجھ کر پاس؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لا لا لا